بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انسان غفلت میں تو پڑا رہتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی بے پناہ نعمتوں کو استعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اسے ادراک نہیں ہوتا کہ میں کتنی نعمتیں استعمال کر رہا ہوں. اس کے وجود کا ایک ایک ذرہ ہمہ وقت محتاج ہے حفاظت باری کا، اپنے کام کرنے کے لیے توفیق الہی کا. تو فرمایا لَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اگر آپ کے پروردگار کے عذاب کا کوئی ذرا سا حصہ بھی انہیں چھو جائے لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو فوراً پکار اٹھیں گے کہ بہت برا ہوا ہم سے، ہم نے بہت غلطی کی اور ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، ہم زیادتی کرنے والے تھے، اللہ کی ناشکری کر کے اور اللہ کی اطاعت نہ کر کے ہم نے اپنے آپ سے بہت زیادتی کی. دنیا میں کوئی چھوٹی سی تکلیف آ جائے، ذرا سا دانت میں درد ہو جائے، سر کو درد ہو جائے، کوئی تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو وہ بندے کو پریشان کر دیتی ہے. چہ جائے کہ دوزخ کے عذاب کا کوئی ذرہ چھو جائے تو چیخیں نکل جائیں. لیکن جب یہ تجربہ ہوگا، جب کفار کو عذاب کا تجربہ ہوگا تو پھر توبہ کا یا اصلاح کا موقع نہیں ہوگا. یہ ایک اور دکھ ہوگا انہیں کہ ہم کیا کرتے رہے اور کیوں کرتے رہے، نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن تب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. نضع الموازین القسط، ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے قیامت کے روز. لیوم القیامہ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے. لا تظلم نفس شیئا فلا تظلم نفس شیئا، کسی کے ساتھ ذرا برابر زیادتی نہیں ہو، بلکہ اللہ کریم نیکیوں کا اجر بہت زیادہ دیں گے، جرم کی سزا اس جرم کے مطابق دیں گے. لیکن سزا کا نام ہی ہیبت ناک ہوتا ہے. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا، کوئی عمل کسی کا چھوٹے سے چھوٹا رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو وہ اس میدان میں حاضر کر دیا جائے گا. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ،
اور یہ حساب کتاب کرنے کو اللہ کریم فرماتے ہیں ہم کافی ہیں۔ یعنی کوئی عمل ہمارا زندگی بھر کا پوشیدہ نہیں رہے گا الا یہ کہ اللہ کسی کو توبہ کی توفیق دے دے، نیکی کی توفیق دے دے، تو یہ اللہ کریم کی بڑی رحمتیں ہیں اور بے پناہ رعایتیں ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ توبہ اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو صاف کر دیتی ہے، باقی نہیں رہتی۔ لیکن توبہ کا مطلب میں زبانی دعویٰ کرنا توبہ نہیں ہوتی، عملاً عقیدے کی بھی اصلاح ہو، عقیدہ بھی خالص ہو جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور عمل بھی صالح ہو جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ یعنی عقیدے سے لے کر عمل تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو جائے تو یہ توبہ ہے، اور توبہ پہلے گناہوں کو بھی مٹا دیتی ہے۔ تو یہ اللہ کریم کی طرف سے دی گئی بے پناہ رعایتیں اور اس کا کرم ہے کہ اس نے مختلف بہانے رکھے ہیں لوگوں کو بخشنے کے۔ وہ فارسی میں کہا گیا تھا کہ رحمت حق بہانمی جوید بہانہ جوید، یعنی اللہ کی رحمت کوئی قیمت نہیں مانگتی، بہانمی جوید کوئی قیمت نہیں مانگتی، بہانہ جوید بس چھوٹے چھوٹے بہانے ہوتے ہیں جن سے وہ انسان کو نصیب ہو جاتی ہے اور بندہ پا لیتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات اور سب سے مشکل بات دل کو غیر اللہ سے صاف کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑا کام ہے کہ دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی طلب، اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہو، اور نافرمانی میں دل لذت محسوس نہ کرے، اسے نافرمانی سے دکھ ہو، غلطی ہو جائے تو توبہ کرے، اصلاح کرے۔ کیونکہ کوئی ذرا سا عمل، اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل، کوئی جملہ کسی نے کہا، کوئی حرکت کی، تو وہ میدان حشر میں لایا جائے گا۔ تو انسان خود کبھی اپنے شب و روز پہ نگاہ کرے تو بظاہر لوگوں میں پتہ نہیں ہم کیا نظر آتے ہیں، حقیقت میں ہم کیا ہوتے ہیں، بظاہر ہم باتیں کیا کرتے ہیں، اندر ہم سوچتے کیا ہے، بظاہر ہم کیا کرتے ہیں اور ہمارے ارادے اندر سے کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں دنیا میں تو ایک پردہ ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں، ظاہر ہو گیا اور گناہ چھپ گئے، لیکن چھپتے تو دنیا میں بھی نہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال انسان کوشش کرتا ہے کہ دنیا میں چھپائے رکھے اور اپنے آپ کو نیک اور اچھا اور شریف ظاہر کرے، لیکن وہاں انسانی کوشش نہیں ہوگی، وہاں وہ قادر مطلق ہر چیز کو لا کر میدان میں رکھ دیں گے، نیکی کو بھی اور برائی کو بھی، بھلی سوچ کو بھی اور بری سوچ کو بھی، اچھے ارادوں کو بھی اور برے ارادوں کو، ہر چیز۔ یہاں تو ایک بند لفافہ ہے، وہاں وہ کھل جائے گا، اندر کی چیزیں باہر آ جائیں گی۔ لیکن فرمایا ہمارے احسانات اتنے ہیں کہ ہم نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں، اور جتنی کتابیں انبیاء پر بھیجیں اپنے وقت کے مطابق وہ ساری دلوں کو روشن کرنے والی، گناہوں کو مٹا دینے والی، نیکیوں کی ترغیب دینے والی، واصل باللہ کرنے والی تھیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَالضِّیَاءَ وَذِکْرًا لِلْمُتَّقِینَ۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ایسی کتاب دی جو فیصلہ کن تھی، فرقان، جس نے حق و باطل کو الگ کر دیا، سچ اور جھوٹ الگ الگ ہو گئے، کھرا اور کھوٹا الگ کر دیا، وضیاء، اور وہ روشنی تھی، نور تھا۔ یعنی اس کتاب کی خصوصیت یہ تھی
کہ جو صدق دل سے اس پر یقین کر لے اور اس پر عمل کی اپنی بھرپور کوشش کرے، اس کے دل کو روشن کر دیتی تھی۔ ضیاء، وہ روشنی تھی، سینوں کو دلوں کو روشن کر دیتی تھی، اور سراپا نصیحت، اول تا آخر نصیحت تھی، لوگوں کو برائی سے روکنا اور بھلائی کی ترغیب دینا۔ لیکن نصیحت تو اچھے لوگوں کے لیے ہوتی ہے نا، برے بندے کو نصیحت سے کیا، بلکہ برا بندہ تو نصیحت سے چڑھتا ہے۔ جو بندہ برائی پہ لگا ہوا ہو اسے نصیحت کرو تو اسے وہ کڑوی لگتی ہے، وہ چڑھتا ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ تو نصیحت بھی تو ذکراً للمتقین، نصیحت متقین کے لیے ہوتی ہے، صاحب تقوی لوگوں کے لیے ہوتی ہے، جن کو اللہ کی عظمت پہ یقین نصیب ہو جائے۔ اور وہ متقین کون ہوتے ہیں؟ الذین یخشون ربہم بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو غائبانہ اپنے پروردگار کی عظمت کا احساس رکھتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہاں بہت سے ایسے لفظ ہیں، جیسے یہاں یخشونا خشیت ہے۔ اب اردو کا دامن اتنا تنگ ہے کہ اردو کے پاس اور کوئی لفظ نہیں، تو وہ ڈر ہی لکھے گی، ہم ڈرتے ہیں۔ تو اس ڈر کو ہم جو قرآن کریم میں آتا ہے، جس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہوتی ہے، اسے عام ڈر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ڈرتے تو ہم موذی جانور سے بھی ڈرتے ہیں، چور ڈاکو سے بھی ڈرتے ہیں، جنات و شیاطین سے بھی ڈرتے ہیں، بے پناہ حاکم سے، افسر سے بھی ڈرتے ہیں، پولیس سے بھی ڈرتے ہیں، جیل جانے سے بھی ڈرتے ہیں، چوروں بدماشوں لفنگوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ تو ڈر کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ڈر ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ تعلق ہو، کوئی بھائی ہو، عزیز ہو، دوست ہو، رشتہ دار ہو، کوئی محسن ہو، تو آدمی کام کرتے وقت یا بات کرتے وقت احساس رکھتا ہے کہ کوئی ایسا جملہ نہ کہوں، کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے یہ ناراض ہو جائے۔ یعنی وہ جو تعلق ہے کسی کے ساتھ، اس میں دراڑ آنے کا جو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ خفا نہ ہو جائیں، انہیں بات ناپسند نہ آئے، تو وہ نسبت اگر وہ تعلق اللہ کریم سے بن جائے اور بندے میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ نہ کوئی میں ایسا کام کروں، نہ کوئی ایسی بات کہوں جس سے اللہ کے ساتھ جو میرا رشتہ ہے عبودیت کا، میرا معبود ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں اور وہ میرے روبرو ہے، میں اس سے اپنی گزارشات پیش کرتا ہوں، مدد چاہتا ہوں، اپنی مصیبتوں کا حل چاہتا ہوں، تو وہ جو میرا رشتہ رب کریم سے، کہیں اس میں بال نہ آ جائے، دراڑ نہ آ جائے۔ یہ جو ڈر ہوتا ہے یہ خشیت کہلاتا ہے۔ تو فرمایا متقی اور صاحب تقوی وہ لوگ ہیں جو بالغیب، سب سے بڑا غیب اللہ کریم کی ذات ہے کہ ہر جگہ ہر وقت موجود، حاضر و ناظر، دیکھتا سنتا، لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے، ہماری عقل سمجھ ہی نہیں سکتی۔ وہ خالق ہے، عقل مخلوق ہے۔ خالق مخلوق کے احاطے میں نہیں آ سکتا۔ جو چیز عقل کے احاطے میں آ جائے گی، جو عقل مخلوق ہے، جو اس کے دائرے میں آئے گی وہ بھی مخلوق ہوگی۔ خالق اس سے وراء الورا ہے، نہ ہم عقلاً سمجھ سکتے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اس دنیا میں تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے بات کرنے کا، کلام باری کا شرف حاصل ہوا، براہ راست گزارشات پیش کرتے تھے، اللہ کریم کی طرف سے جواب سنتے تھے، تو انہیں شوق دیدار ہوا۔ رب ارنی انظر الیک، عرض کی بارگاہ الہی، اے میرے پروردگار میرے سامنے آ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارنی، مجھے اپنا آپ دکھا دیجئے۔
انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے شوق وصال ہے، جو باتیں میں آپ کی سنتا ہوں تو مجھے آپ کو دیکھنے کا بھی شوق ہے۔ فرمایا لن ترانی، فرمایا اس دنیا میں اور اس دنیا کی آنکھوں سے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ درمیان میں وادی تھی، سامنے جو پہاڑ ہے اس پر دیکھو، اس پر خیال کرو، تو کوئی ذرہ تجلیات ذاتی کا اس پر اللہ کریم نے ڈالا تو پہاڑ کے پرخچے اڑ گئے اور اتنا بڑا دھماکہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ تو اتنا بڑا غیب جسے دنیا میں اپنی آنکھوں سے انبیاء علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکتے، اس دنیا میں جسے نہ عقل سما سکتی ہے نہ نظر دیکھ سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بھی یہ بحث ہوتی ہے معراج شریف میں کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی آنکھوں سے اللہ کریم کو دیکھنا محال ہے، ممکن نہیں ہے، اس لیے دیدار باری نہیں ہوا۔ لیکن جو دیدار باری کے قائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور اس دنیا میں تو تھے نہیں، حضور بھی تو عالم بالا میں تھے، اور آخرت میں تو مومنوں کو بھی یہ قوت دی جائے گی کہ وہ ذات باری کا دیدار کر سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جنت کا ملاحظہ بھی فرمایا اور عالم بالا میں تشریف لے گئے، تو وہاں اگر دیدار باری ہو تو وہ وہاں کی بات ہے نا، دنیا کا اطلاق تو وہاں دنیا کے احکام کا اطلاق تو نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ کی ذات سب سے بڑا غیب ہے، جو ہر وقت ہر جگہ موجود بھی ہے اور جس کی موجودگی کا احساس ہونا عظمت انسانیت ہے۔ پھر بھی دل میں احساس ہو سکتا ہے حضوری کا، بندہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو مطلوب اللہ کریم فرماتے ہیں یہی ایمان ہے، کیونکہ جب کھل جائیں گے حالات، برزخ میں بھی چلا جائے، جنت دوزخ عذاب ثواب فرشتے سامنے آ جائیں، تو پھر کون انکار کرے گا؟ ایمان بالغیب مطلوب ہے۔ یخشون ربہم بالغیب، غائبانہ اللہ کی عظمت سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کے ساتھ معاملہ بگڑ نہ جائے، اللہ کے ساتھ میرا معاملہ درست رہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان بالغیب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر کلی یقین کیا جائے، کلی اعتماد کیا جائے، کہیں یہ دراڑ نہ آئے کہ حضور فرما تو رہے ہیں پر پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں، یہ بات آ گئی تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی قطعی یقین ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے، قیامت کے بارے، آخرت کے بارے، فرشتوں کے بارے، اللہ کی عظمت کے بارے، جو حقائق بیان، جو قرآن کریم بتا رہا ہے، یہ سارا کلی سچ ہے۔ انگریزی میں وہ امریکن پروگرام چل رہے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پر، تو اس میں ایک پروگرام چل رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ سب مذاہب جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور مختلف انبیاء پہ نازل ہوئے، کتابیں بھی نازل ہوئیں، لیکن مسلمان یہ زیادتی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں صرف اسلام ہی سچا ہے، اور they have the monopoly on the truth، یعنی سچائی پر انہوں نے اپنی اجارہ داری بنا لی ہے کہ صرف اسلام سچا ہے۔ حالانکہ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے وقت میں ہر نبی نے جو تعلیم دی، اس پر جو کتاب آئی، وہ نبی بھی سچا تھا، برحق تھا، اس کی کتاب بھی برحق تھی، اور اس وقت کی ضرورت کے لیے وہ کافی تھی۔ اسلام تمام نبیوں کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، تمام کتابوں کی صداقت پہ ایمان رکھتا ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو تمام کتابوں پر عمل منسوخ ہو گیا۔ کتابوں پر ایمان اب بھی ہے،
لیکن ان پر عمل نہیں ہوگا. عمل ہوگا اس کتاب پر جو حضور لائے، قرآن کریم پر. جہاں تک مناپلی اجارہ داری اچھے لفظوں میں نہیں آتا. کوئی بھی جو وسائل پہ یا کسی چیز پہ قبضہ کر لے بلا شرکت غیر، کہتے ہیں اس نے اجارہ داری بنا لی ہے. اسلام کی سچائی پہ اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ اسلام ہی صرف سچائی ہے. اسلام از دا اونلی ٹروتھ. اسلام سے باہر کوئی سچائی نہیں. یہ حقیقت ہے، یہ اجارہ داری نہیں ہے کہ سچائی ساری کی ساری اسلام ہے. پہلی کتابیں، حقیقی کتاب کسی کے پاس نہیں ہے. کتابیں مسخ ہو گئیں، خلط ملط ہو گئیں، مٹ گئیں. اب زیادہ زور جو عیسائیوں کی اناجیل پر ہے، مختلف انجیلیں انہوں نے بنا رکھی ہیں. تو ہر انجیل کسی بندے کے نام کے ساتھ منسوب ہے. لوکس کی انجیل ہے، متی کی انجیل ہے، فلاں کی انجیل ہے. یعنی یہ باتیں لوکس نے کی، یہ متی نے کی، یہ فلاں نے کی، یہ فلاں نے کی. تو کوئی انجیل ایسی بھی تو عیسائیوں کے پاس ہو جو عیسیٰ علیہ السلام کی ہو؟ کوئی نہیں. دوسروں کی باتیں ہیں، نبی کی کوئی بات، کوئی انجیل ایسی نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہو. نبی کی کوئی بات نہیں. اور اگر کوئی منسوب کر بھی دیں تو اس کی کوئی تصدیق نہیں کہ وہ کتابیں ان میں خلط ملط ہو گیا، ان میں آمیزش ہو گئی. اور پھر عیسائیوں نے تو کلیسا کو حق دے دیا فیصلے کرنے کا، جو حکم چاہے اللہ کا منسوخ کر دے اور جو نیا چاہے اس کی جگہ جاری کر دے. تو رہی صحیح کسر اس نے نکال دی. اسلام وہ سچائی ہے کہ 1450 سال پہلے الحمد سے لے کر والناس تک جو قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا، بعین ہی وہی الفاظ، وہی حروف، وہی معانی، وہی نورانی کتاب جو ہے موجود ہے. لوگوں کے سینوں میں موجود ہے، اوراق میں موجود ہے، مسلمانوں کے دلوں میں موجود ہے، زبانوں پہ موجود ہے. اس میں کوئی زیر زبر کسی نقطے کا کوئی فرق نہیں آیا. اور کتنی بڑی عظیم بات ہے یہ جو کتابیں پہلے انبیاء پہ آئیں، وہ انبیاء کی نبوت بھی مخصوص قوموں کے لیے تھی، مخصوص علاقوں کے لیے تھی اور مخصوص وقت کے لیے تھی. ایک ایک وقت میں کئی نبی تھے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اولی العزم رسول موجود تھے. لوط علیہ السلام موجود تھے. درمیان میں ایک دریا یا نہر تھی، اس کے پار لوط علیہ السلام تھے اور وہاں وہ حکم چلتا تھا لوط علیہ السلام کا، جو بات وہ کہتے تھے. یہاں شریعت ابراہیم علیہ السلام کی تھی. تو اصول میں سارے نبی توحید باری، آخرت، ان حقائق پہ سارے متفق تھے. احکام اپنی اپنی شریعتوں میں مختلف تھے قوموں کی استعداد کے مطابق. لیکن جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے، کوئی نیا رسول یا صاحب کتاب آیا تو شریعت نئی آ گئی. پہلی پہ یقین رکھنا کہ وہ حق تھی وہ تو باقی رہا، لیکن عمل اس پہ نہیں، جو نئی آئی اس پہ ہو. تو احکام بدلتے رہتے ہیں. بعض چیزیں ایک شریعت میں منع ہوتی ہیں، دوسری میں وہ حلال کر دی جاتی ہیں. بعض کام اس میں اجازت نہیں ہوتی، دوسری میں ہو جاتی ہے. بعض کی پہلی شریعت میں اجازت ہوتی ہے، دوسری اسے منع کر دیتی تھی. تو اس طرح چلتا رہا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو تمام احکام کا بھی فیصلہ ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی نئی حلال و حرام یا جائز ناجائز یا اس طرح کی نہیں آئے. بلکہ ایک دفعہ بڑا یہ مارکۃ الآراء سوال کیا تھا، کسی نے اپنی طرف سے بڑی توپ چلائی تھی کہ صوفیاء فنا فی الرسول کراتے ہیں، بارگاہ رسالت میں بندے کو پیش کرتے ہیں، بیعت کراتے ہیں، گزارشات پیش کرتے ہیں، بعض اوقات مکاشفات بیان کرتے ہیں. حضور نے یہ فرمایا. تو اگر یہ سب کچھ درست ہے تو پھر صحابہ کرام میں جب اختلاف ہوتا تھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کیوں نہیں کرا لیتے؟
یہ بڑا پہاڑ جتنا انہوں نے سمجھا کہ یہ اعتراض ہے. تو میں نے کہا کہ آپ اتنا سوچیں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا. اب قیامت تک جس کسی نے جو فیصلہ کرنا ہے اسی دین سے تلاش کرنا ہے جو حضور مکمل عطا کر کے دنیا سے پردہ فرما. اب اگر کوئی چاہے کہ میں مسئلہ برزخ سے پوچھوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دین نامکمل ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ برزخ میں جائیں اور پوچھیں. تو میاں یہ مسائل کا حل جو حضور نے فرما دیا، قرآن کریم موجود ہے، اس کی شرح آپ کی حدیث موجود ہے، اسی میں سے کیا جائے گا. یہ کسی کے کشف پر یا برزخ سے نہیں پوچھا جائے گا. تو اگر کسی کو یہ شبہ ہے کہ برزخ سے پوچھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے یہ شبہ ہے کہ دین مکمل نہیں ہے، اس بات کی کمی رہ گئی، یہ اب پوچھی جائے. ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کا یہ اعتراض درست نہیں. دنیا کے جتنے امور ہوں گے سب کا فیصلہ قرآن و سنت ہی سے تلاش کیا جائے گا. تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی تھی وہ بھی حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی اور اللہ کا نور ضیاء روشنی تھی، اور بڑی پر اثر نصیحت تھی. لیکن یہ چیزیں صاحب تقویٰ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، بدکاروں کو، بے دینوں کو اس سے کیا لگاؤ. اور صاحب تقویٰ کون ہیں؟ جو غائبانہ اللہ کی عظمت سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں کہ میرا جو تعلق اپنے معبود سے ہے اس میں کوئی رخنہ نہ آ جائے، کوئی دراڑ نہ آ جائے. ہم من الساعۃ مشفقون، اور وہ قیامت کا اندیشہ رکھتے ہیں. بات کرتے وقت، کام کرتے وقت انہیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ کام قیامت کو سامنے آئے گا، یہ بات قیامت کو سر میدان ہوگی، روبرو ہوگی، اور وہ اس سے لرزاں ترساں رہتے ہیں. کوئی ایسا لفظ منہ سے نہ نکل جائے جو باعث شرمندگی ہو، کوئی ایسا کام نہ کروں کہ کل میدان حشر میں. یہ بھی اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں یا مومن ہیں، ایماندار ہیں، جن کا ایمان جو دنیا سے سلامت لے جائے گا، اللہ اسے اس رسوائی کے عذاب سے بچا لے گا. اگر حساب کرے گا تو اپنے اور بندے کے درمیان رکھے گا، اس کے گناہوں کو مخلوق پر افشا نہیں کرے گا. اور جن کا ایمان نہیں ہوگا ان کے لیے رسوائی بھی ایک عذاب ہے کہ ان کا کردار سب کے سامنے رکھا جائے گا. یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہے کہ انہیں میدان حشر میں رسوا کیا جائے گا. لیکن نور ایمان کی برکت وہاں بھی یہ ہوگی کہ اللہ کریم معاف فرما دیں تو وہ بہت غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے. بلکہ میں کل بھی شاید عرض کر رہا تھا یا جمعے پہ بات ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم عالی ہے کہ ایک تسبیح جس کی زندگی میں قبول ہو گئی نجات کے لیے کافی ہو. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تسبیح دل سے اٹھے، حضور قلب سے اٹھے، اور اس پر یقین محکم ہو. ایک دفعہ اللہ اکبر کہا، سبحان اللہ کہا، سبحان ربی الاعلی، کوئی ایک تسبیح الحمدللہ کا، یہ سب تسبیحات ہیں. اللہ اکبر کا، یہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. تو ایک تسبیح زندگی میں قبول ہو گئی تو حضور فرماتے ہیں اس کی نجات کے لیے کافی ہے. اس کی رحمت اتنی وسیع ہے. پھر جو ایمان لے کر میدان حشر میں جائے گا تو رسوائی بھی چونکہ آخرت کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے تو اللہ اسے رسوائی سے بچا لے گا. بندے مومن کا حساب کتاب رب العالمین اور بندے کے درمیان ہوگا، دوسروں پہ اللہ کریم نشر نہیں فرمائے گا. جبکہ غیر مومن کے سارے کرتوت سب کے سامنے کر دیے جائیں گے اور اس کا محاسبہ بڑا سخت ہوگا اور رسوائی بھی اس کا مقدر ہوگا.
سو متقی وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کرتے ہیں. ان کے اپنے لیے اللہ غیب ہے، نہ انہوں نے دیکھا نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ انہوں نے سمجھا نہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کی عظمت پہ یقین کامل رکھتے ہیں. اتنا یقین کہ ہر وقت اسے اپنے پاس پاتے ہیں، ہر وقت اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہر وقت اسے یاد کرتے ہیں، اسے دلوں میں بساتے ہیں. اور انہیں اتنا یقین ہے قیامت پر کہ قیامت کے معاملات سے لرزاں ترساں رہتے ہیں. مشفقون، خوف رکھتے ہیں قیامت کا، ڈرتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا. اور پھر اس کے بعد ہم نے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، پھر ہم نے یہ قرآن عطا کر دیا جو تمام کتابوں کا جامع ہے. سب کتابیں اپنے وقت میں حق تھیں، لیکن اب ان کی ضرورت باقی نہیں رہی. ان کے ساتھ ایمان تو ہے لیکن ان کی ضرورت باقی نہیں رہی. انبیاء کے ساتھ ایمان ہے لیکن ہم اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریں گے. ہم مکلف اسی کے ہیں. آج ہم موسیٰ علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کے کسی کام کے مکلف نہیں ہیں. ہاں، جو کام ہم سنت ابراہیمی رائج ہیں امت مسلمہ میں، لیکن کیا اس لیے رائج ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایسا کرتے تھے؟ نہیں، اس لیے رائج ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنایا. جو حضور نے اپنائی، ساری امت حضور کے واسطے سے ان پہ عمل کرتی ہے. تو یہ کتاب، یہ قرآن کریم، یہ مبارک، ذکر مبارکن، یہ بہت بابرکت بات ہے. ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ برکات کا خزانہ ہے. مبارکن، اسے دیکھنا عبادت، اسے پڑھنا سنت، اور پڑھا جا رہا ہو تو سننا فرض. قرآن کریم کی تلاوت سنت ہے، لیکن اگر بلند آواز سے قرآن کریم پڑھا جا رہا تو سننا فرض ہے. الا اللہ. ایک دفعہ کسی نے بات کی، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محفل میں بیٹھے تھے تو کہ جی ہندوستان میں بھی، بر صغیر میں بھی انبیاء آئے ہیں یا نہیں آئے. سوال یہ ہے کہ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہاں بھی آئے ہیں اور بعض حضرات انکار کرتے ہیں، تو حقیقت کیا ہے؟ اب آپ بھی بیٹھے تھے، حضرت رحمۃ اللہ نے کسی سے فرمایا خیال کرو، تو انہوں نے کہا جی آئے ہیں، بر صغیر میں بھی انبیاء آئے ہیں اور بر صغیر میں انبیاء کی قبور بھی نظر آتی ہیں، بلکہ ایک صاحب کتاب بھی ہیں. متعدد، مجھے اب یاد نہیں تعداد دوستوں نے کتنی بتائی تھی کہ بہت سے ہیں، اور ایک صاحب کتاب بھی ہیں. کیونکہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے بعض انبیاء کا ذکر کیا ہے، بعض کا نہیں کیا. تو سب کا ذکر تو قرآن میں بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے تربیت کے لیے جہاں سے جو ذکر ضروری سمجھا وہ ارشاد اللہ نے فرما دیا. قرآن کو تاریخ تو ہے نہیں. تو بھیرا میں ایک حضرت دفن ہے، اپنے وقت کے غوث تھے. اور یاد رکھیں غوث روئے زمین پر ایک ہوتا ہے، اتنی بڑی ہستی ہوتی. تو حضرت نے شاید انہی ساتھیوں سے کہا کہ غوث صاحب کی خدمت میں جاؤ، میرا سلام عرض کرو اور ان سے تصدیق کرو اپنے اس کشف کی کہ کوئی صاحب کتاب نبی بھی بر صغیر میں ہے. تو انہوں نے فرمایا ہے. تشریف فرما ہیں اپنے مزار مبارک میں اور ان کے سامنے ان کی کتاب رکھی ہے. تو حضرت نے کہا کہ غوث صاحب سے عرض کرو کہ حضرت میرے ساتھ چلو اور وہ دیکھیں کتاب کیسی ہے، اس میں کیا لکھا ہے. تو ساتھی کہنے لگا، حضرت غوث صاحب فرماتے ہیں کہ
کہ نبی پر ایمان ضروری ہے، نبی کی کتاب کی صداقت پر ایمان ضروری ہے، اگر گردن ادھر یا ادھر کی جائے تو ٹوٹ جائے گی۔ اور یہ تو ہے، جا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پڑھیں گے صرف قرآن۔ ہمیں اللہ نے قرآن کا مکلف بنایا اور ہم سے حساب قرآن کو ہم پڑھیں گے، قرآن ہی، ہمیں کسی کتاب کو پڑھنے جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے عمل کے معاملے میں تمام کتابوں سے مستغنی کر دیا، عمل صرف قرآن کریم پر ہوگا۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اسے نازل فرمایا ہے، یہ بہت بابرکت ذکر ہے اور اسے ہم نے نازل فرمایا ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لوگو کیا تم اس کا انکار کر دو گے؟ یعنی اتنی بڑی جرت۔ اللہ 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 ہمیں معاف فرمائے۔ ایک تو انکار ہوتا ہے کہ بندہ قبول ہی نہیں کرتا، میں مانتا ہی نہیں، چلو بات ختم ہو گئی، یہ تو اشد ترین اور آخری درجہ ہے انکار کا۔ اس سے نیچے بھی ایک درجہ ہے انکار کا، بندہ کہتا ہے میں مانتا تو ہوں لیکن اس پر عمل نہیں کرتا۔ یہ بھی نہ ماننے کی ایک صورت ہوتی ہے۔ یہاں میں کسی سے کہہ دیتا ہوں یار پانی لا دو، جی لا دیتا ہوں، لا کے نہیں دیتا، تو کیا اس نے بات مانی؟ زبانی کہتا ہے جی ابھی آیا، ابھی لاتا ہوں، جی لا کے نہیں دیتا۔ تو کافر نے تو اس کا کتاب الہی ہونے سے ہی انکار کر دیا، میں نہیں مانتا، چلو وہ اللہ کریم معاف فرمائے، یہ شدید ترین جرم ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن کام اپنی پسند کے کرتے ہیں، قرآن کی پسند کے نہیں کرتے۔ اور جہاں ذرا سی زد آ جائے ہمارے مفادات پر، قرآن کے مطابق وراثت تقسیم کرنی پڑے تو موت پڑ جاتی، قرآن کے مطابق حقوق ادا کرنے پڑے دوسروں کے تو موت پڑ جاتی۔ بلکہ اب تو قرآن کے مطابق کوئی سود بھی نہیں چھوڑتا، قرآن کو بھی مانتے ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں، نام بدل لیا، منافع کرتے رہتے ہیں۔ بھئی کتے کا نام بکرا رکھ لو تو حلال ہو جاتا، سود کا نام منافع رکھ لو تو حلال ہو جائے گا۔ تو نہ ماننے کی یہ بھی ایک صورت ہے۔ قرآن کریم نے اسے یہودیوں کے بارے کہا ہے کہ یہ ایسا مانتے ہیں، کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے بات سن لی، سمجھ لی، لیکن کام اپنی مرضی سے کریں گے، اس کی اطاعت نہیں کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے۔ سمعنا وعصینا، اللہ کریم فرماتے ہیں ہونا یہ چاہیے تھا سمعنا واطعنا، سن بھی لی اور عمل بھی اسی کے مطابق کریں گے، لیکن یہ کہتے ہیں سن تو لیجئے، کام اپنی مرضی سے کریں۔ تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اس دور میں وہ یہودیوں کی عادت مسلمانوں میں بھی لوٹ آئی ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قیامت پر یقین ہے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں پر عمل اپنی پسند سے کریں گے، تو یہ بھی نہ ماننے کی ایک صورت ہے۔ تو فرمایا تم میں اتنی جرت ہے، فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، تم قرآن کو نہیں مانو گے، کمال ہے، حد ہوگی، اتنی جرت ہے تم میں۔ اللہ کریم معاف فرمائے اور توفیق عمل عطا فرمائے، یقین محکم عطا فرمائے، اور یہ سارے فیصلے حقیقتاً دل کرتا ہے۔ جب دل پہ غفلت آتی ہے تو پھر وہ منمانیاں کرتا ہے، اسی لیے ساری محنت، سارا مجاہدہ دل سے کیا جاتا ہے کہ دل کو عظمت الہی پہ بھی یقین ہو، صداقت نبوت پہ بھی یقین ہو، قرآن کریم کی صداقت پہ یقین کامل ہو، اسے پڑھے، اسے سمجھے اور اس کے مطابق
عمل بھی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وأهلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیر من الأولى إنك على كل شيء۔ اللہم ربنا سهل لنا أمورنا كلها في ديننا ودنيانا، رب يسر رب يسر رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ آمین برحمتک یا ارحم۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔